آگے ہو کر کے بیٹھ جائیے، جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیجیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل في كتابه المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہماری اور آپ کی نجات کے لیے، ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ہم جس مہینے سے ابھی گزر رہے ہیں وہ کون سا مہینہ ہے؟ عربی مہینوں میں سے، قمری مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے؟ وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ قمری مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی اس کا جو اعتبار ہوتا ہے، اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جنوری سے لے کر کے دسمبر تک جو مہینہ چلتا ہے اس کا اعتبار شمس پر یعنی سورج پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو شمسی مہینے کہتے ہیں یا شمسی سال کہتے ہیں۔ تو قمری سال کے اعتبار سے ابھی ہم رجب کے مہینے میں ہیں۔ رجب کے بعد کا مہینہ شعبان ہے، شعبان کے بعد کا مہینہ رمضان۔ یہ جو مہینہ ہے رجب کا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ایک خصوصیت بخشی ہے، اور اس ایک خصوصیت کے علاوہ اس کی کوئی دوسری خصوصیت ثابت نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور، جو مہینوں کی گنتیاں ہیں، عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 شہرا، وہ 12 ہیں۔ مہینے یعنی قمری مہینے، شمسی مہینے نہیں، قمری مہینے اللہ رب العالمین کے ہاں کتنے ہیں؟ 12۔ کب سے ہیں؟ کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب سے ہیں؟ نہیں، کہا یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یعنی جب انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اسی وقت سے یہ 12 قمری مہینے جو چلتے ہیں یہ چلے آ رہے ہیں۔ اور اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے کہا منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مطلب اس کی اہمیت، اس کی خصوصیت الگ ہے۔ بہت سارے ایسے کام جو حلال ہوتے ہیں دوسرے مہینوں میں، ان مہینوں میں حرام ہیں۔ وہ 4 مہینے ان 12 میں سے کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں لگاتار۔ ذی قعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد محرم جو ہماری قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ تینوں لگاتار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ رجب کا مہینہ ہے جو محرم کے کئی مہینوں کے بعد، تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
اور ان 4 مہینوں میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو بقیہ مہینوں میں حلال ہے، لیکن ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو انجام دینے سے منع کیا. مثال کے طور پہ کفار و مشرکین سے جو جہاد ہوا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ تابعین کے زمانے میں، تو جہاد، مشرکین سے لڑائی، کفار سے لڑائی، یہ بقیہ مہینوں میں جائز، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے گزر جائے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تب تم مشرکین سے قتال کرو، جنگ کرو. یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی کی اجازت نہیں دی گئی. تو ان 4 مہینوں کی حرمت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے ان مہینوں میں منع کیا گیا. اور تکلیف پہنچانا 2 طریقے سے ہوتا ہے. پہلا طریقہ، انسان ظاہری طور پہ اپنے جسم پر ضرب لگائے، مارے، نوچے، پیٹے، یہ ظاہری طور پہ تکلیف پہنچانا ہے اپنے آپ کو. لیکن تکلیف پہنچانا ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جو اس کی مقصد تخلیق کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے جس لیے پیدا کیا اس مقصد کو چھوڑ کر کے انسان کوئی ایسا کام کرے جو اس مقصد کے خلاف ہے، یہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرنا کہلاتا ہے. اور ایسا کرنا بہت ساری صورتوں میں ہو سکتا ہے. گناہ کی صورت میں ہو سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں ہو سکتا ہے، نیکیوں اور فرائض اور واجبات کو چھوڑنے کی صورت میں ہو سکتا ہے. اسی طریقے پر اس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنی جانب سے دین میں، شریعت میں کوئی نئی چیز پیدا کرے اور اس کو دین کا نام دے دے. در حقیقت یہ بھی انسان اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے پر گناہ کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے اور اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عطا کرے گا، اور ممکن ہے دنیا میں بھی سزا دی جائے، اسی طریقے پر بلکہ اس سے زیادہ انسان جب شریعت میں دخل اندازی کرتا ہے، عبادات کو خود سے بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ عمل اللہ رب العالمین کو شرک کے بعد بقیہ گناہوں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے. اور اس کام کو، اپنی جانب سے عبادات پیدا کرنے کے کام کو، اپنی جانب سے شریعت بنانے کے کام کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. بدعت یعنی ایسی چیز جو شریعت میں موجود نہیں تھی. شریعت نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے کرنے کو حکم نہیں دیا، لیکن آج کا انسان کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ یہ کام عبادت ہے، یہ جرات، یہ عمل اور یہ پہل انسان کو گمراہی کی جانب لے جائے گی، اور اسی کام کو بدعت کہتے ہیں. عبادت یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ ہر وہ عمل جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، چاہے وہ عمل بندے کے اقوال میں سے ہو، یعنی بول کر کے وہ عمل کرے، یا بندے کے اعمال میں سے ہو، یعنی اپنے ہاتھ پیر منہ سے وہ اس عمل کو انجام دے. تو عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، وہ عمل عبادت. آپ نے عبادت کی تعریف سمجھ لی. عبادت کیا ہے؟ وہ عمل یا وہ قول جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے اور اس عمل کے کرنے سے راضی ہے، وہ عمل عبادت. اب ذرا غور کیجئے، ایک بندہ اٹھ کر کے یہ کہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے. آپ اس سے سوال کریں گے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟
کیا اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے اور نماز کو میں پسند کرتا ہوں؟ وہ بندہ کہے گا یقیناً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ چنانچہ نماز سے اللہ محبت کرتا ہے، نماز کو پسند کرتا ہے، اس بات کا علم ہمیں کہاں سے ہوگا؟ یا تو خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمائے گا، یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ بتائے گا کہ فلاں عمل میرے نزدیک پسندیدہ ہے، لہذا وہ عمل عبادت۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ عمل عبادت ہے تو ضروری ہے کہ اس سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ عمل عبادت ہے تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس عمل کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کسی عمل کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس بات کا علم کیسے ہوگا؟ یا تو خود اللہ بتائے گا یا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں اور آپ کو اس کی خبر دے گا۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ عمل عبادت ہے اور وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ اس عمل کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، نہ قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ عمل عبادت نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے، سنن ترمذی کی صحیح روایت، بہت مشہور روایت، کہ جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کتنی نیکیاں لکھتا ہے؟ ایک نیکی لکھتا ہے۔ ایک حرف آپ پڑھیں گے، ایک نیکی، اور فرمایا وہ جو ایک نیکی ہے اس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، یعنی ایک نیکی از اکول ٹو 10 گنا ثواب۔ اس کے بعد کہا کہ حرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ نے کتنی نیکیاں کما لی؟ 30 نیکیاں۔ یہ ایک حدیث، اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور یہ عبادت ہے۔ دوسری حدیث آپ نے سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ ساجدا، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھ کر کے یہ کہے، دو الگ الگ عبادت ہو گئی۔ پہلے ایک آپ نے یہ عبادت سمجھ لی، قرآن پڑھنا عبادت ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے خبر دی۔ دوسری آپ نے یہ عبادت سمجھ لی کہ سجدے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ فِيهِ یا فَأَكْثِرُ فِيهِ الدُّعَاء، کہ سجدے میں اسی لیے کثرت سے دعا کیا کرو۔ تو آپ نے دوسری عبادت یہ سمجھ لی کہ سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، لہذا سجدہ عبادت ہے، اور اس سجدے میں دعا عبادت۔ دو عبادات آپ نے سمجھ لی۔ اب کوئی بندہ اٹھ کر کے کہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اگر سجدے میں قرآن پڑھا جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ کیا کہے؟ بندہ چونکہ سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا قرآن جس کو پڑھنے کا ثواب فلاں فلاں ہے، قرآن کو اگر بندہ سجدے میں پڑھے تو اس سے بہتر بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ سجدے میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جب بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور اس کے پسندیدہ عمل کو انجام دے گا تو اس کا رب کتنا خوش ہوگا، اس کا رب اس عمل کو کتنا پسند کرے گا۔ کیا آپ اس عمل کو عبادت تسلیم کریں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ انسان صحیح کہہ رہا ہے؟ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اپنی جانب سے عبادت گڑنا ہے، اپنی جانب سے شریعت بنانا ہے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ نہ اللہ نے اس بات کی خبر دی کہ سجدے میں قرآن عبادت ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ سجدے میں قرآن عبادت۔ اس مثال سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، واضح ہو گئی، صاف ہو گئی کہ عبادت وہی ہو سکتی ہے جس کو عبادت اللہ نے قرار دیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہو۔ اس کے باہر
کوئی انسان اگر کسی عمل کو اچھا بتائے، دیکھنے میں بھی وہ عمل اچھا معلوم ہو، لیکن اس کے باوجود، اس کے اچھا دکھنے کے باوجود کیا وہ عمل عبادت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ عمل بدعت ہوگا، دین میں اپنی جانب سے ایجاد ہوگی، اور اس عمل کو دین میں اپنی جانب سے ایجاد کرنے کو اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت قرار دیا ہے، اور کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت چاہے دیکھنے میں اچھی ہو چاہے بری ہو، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی ظاہر سی بات ہے جہنم کی جانب لے جاتی۔ تو یہ آپ نے قاعدہ سمجھ لیا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، اور عبادت کے اپوزٹ اور اس کے بالمقابل عبادت کا الٹا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب اس کے بعد یہ مقدمہ تھا، یہ ایک تمہید تھی کہ اس کے بعد جو بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی اس بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے رجب کا مہینہ، اس مہینے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بات بتائی ہے، صحیح طور پر جو چیز ثابت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہذا اس مہینوں میں بالخصوص گناہوں کے انجام دینے سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ان گناہوں میں بدعت شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو اس مہینے میں باوجود یہ کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، باوجود یہ کہ اس مہینے میں گناہ کرنے سے، بدعت کو انجام دینے سے شریعت نے روکا ہے، خاص طور پر لوگ اس مہینے میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کیے ہوئے، ایسے اعمال لوگوں نے انجام دینے شروع کر دیے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، نہ تابعین عظام کے زمانے میں تھا، نہ ائمہ اور فقہا کے زمانے میں تھا، بلکہ کئی 100 سالوں کے بعد ان اعمال کی شروعات ہوئی۔ مجموعی طور پہ رجب کے مہینے میں 4 بڑی بڑی بدعتوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ پہلی بدعت روزہ رکھنے کی بدعت، دوسری بدعت نماز پڑھنے کی بدعت، تیسری بدعت کنڈا خانی کی بدعت، کنڈا بنانا، اور چوتھی بدعت معراج کی شب میں طرح طرح کی عبادات کرنے والی بدعت۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان چاروں بدعات کا جائزہ لے لیا جائے اور اس کی مختصر حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی جائے۔ سب سے پہلے روزے کی بدعت۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور سے ایک روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو ہزاری روزہ کا نام دیتے ہیں یا لکھی روزہ کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہزاری روزہ اور لکھی روزہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہے، رجب کے مہینے میں خاص طور سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس روزے کا فلاں ثواب بتایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ روزہ عبادت ہے۔ لیکن ابھی جو مقدمہ آپ کے سامنے جو اصول بیان کیا گیا، اس اصول کی روشنی میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عبادت ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ عبادت ہے، ثابت کرو۔ یہ عبادت ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا ہے اس کی خبر تمہیں اللہ ہی سے ملے گی۔ لہذا کیا اللہ نے رجب کے مہینے میں ہزاری یا لکھی روزے کے رکھنے کی تاکید یا اس کا حکم صادر کیا ہے؟ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ رجب کے مہینے میں ہزاری روزہ رکھا کرو، لکھی روزہ رکھا کرو؟ دو میں سے ایک بات ہو سکتی، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی خبر نہیں دی، لہذا یہ عمل عبادت نہیں ہو سکتا، اور جب عبادت نہیں ہے تو بدعت، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ ایک صورت ہو سکتی۔ یا اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ عبادت ہے، تو پھر آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عبادت کی خبر نہیں دی۔ کیا ایک مسلمان یہ جرات کر سکتا ہے
کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کوئی بات سنی ہو، اللہ سے کوئی بات حاصل کی ہو اور پھر اس بات کو چھپا کر اس دنیا سے چلے گئے ہوں. ہرگز نہیں. اگر کوئی انسان یہ تصور پیدا کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لہذا باقی بچتی ہے ایک ہی چیز، اور وہ یہ کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں ہزاری روزہ یا لکھی روزہ کی کوئی تاکید نہیں فرمائی اور اس روزے کا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا. لہذا جب شریعت کی جانب سے اس روزے کے صحیح ہونے پر، اس روزے کے عبادت ہونے پر کوئی اسٹیمپ نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ روزہ عبادت نہیں ہو سکتا. اور جب عبادت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایجاد کی گئی. بعد کے زمانے میں اس روزے کو ایجاد کیا گیا ہے اور اس ایجاد کی ہوئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی. یہ ہزاری روزہ اور لکھی روزہ کے تعلق سے بات. یہاں ایک اور بہت بہترین نقطہ، اور وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے کی خاص تعظیم کیا کرتے تھے اور اس مہینے میں خاص طور سے روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے رجب کو حرمت والا مہینہ تو ضرور قرار دیا، لیکن اس مہینے کے اندر جتنی چیزیں انجام دی جاتی تھی جاہلیت کے زمانے میں، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، ان تمام چیزوں کو باطل قرار دے دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے، خلیفہ ثانی ہے مسلمانوں کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. وہ اپنے دور خلافت میں اگر کسی انسان کو رجب کے مہینے میں خاص طور سے رجب کی وجہ سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو اس کے ہاتھوں پر کوڑے مارا کرتے اور کھانا پیش کرتے اور کہتے کلو، کھاؤ، اس لیے کہ رجب کے مہینے میں خاص طور سے رجب کی وجہ سے روزہ رکھنا یہ جاہلیت کے امور میں سے. اور یہ روایت صحیح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی مایہ ناز کتاب ہے اس کتاب کے اندر روایت صحیح سند سے موجود. لہذا دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. ایک تو یہ کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا کوئی حکم شریعت نے نہیں دیا، لہذا یہ بدعت ہے، اور خاص طور سے خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے خلاف وعید ثابت ہو گئی، آپ کی تنبیہ ثابت ہو گئی، اور آپ نے ایسے لوگوں کو منع کیا ہے، ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلائی ہے، یہ چیز ثابت ہو گئی. لہذا اب کوئی انسان اگر رجب کے مہینے میں خاص طور سے روزہ رکھے تو ایسی صورت میں اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کم سے کم خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ ہوتے تو کوڑے مارا کرتے. تو یہ روزے کے تعلق سے چند باتیں تھیں. نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں خاص طور سے رجب کی وجہ سے کوئی روزہ شریعت نے ہمیں رکھنے کا حکم نہیں دیا. اگر کوئی انسان رکھتا ہے عبادت کی نیت سے تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ اس کو گناہ، اس کو ثواب ملے، وہ انسان گنہگار ہوگا. اس کے بعد رجب کے مہینے میں جو دوسری بڑی بدعت انجام دی جاتی ہے وہ ہے رجب کی پہلی شب میں یا رجب کے پہلے جمعہ کی شب میں 12 رکعتوں والی ایک نماز پڑھنا. بعض علماء نے لکھا کہ رجب کی پہلی شب میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور بعض نے لکھا کہ یہ جو نماز ہے یہ پہلے جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، یعنی جمعرات، مغرب کے بعد جمعہ شروع ہو گیا، مغرب کے بعد 12 رکعتوں والی یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں. صلاۃ الرغائب، اور اس کے بہت عجیب عجیب نام بھی معاشرے میں آپ کو سننے میں ملے. تو 12 رکعتوں والی یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کا طریقہ بھی عجیب و غریب ہے. اس نماز کا کیا حکم ہے؟
جواب یہ ہے کہ امت کے اجماع کے ساتھ یہ نماز بدعت ہے، اور اس نماز کو ثابت کرنے کے لیے جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں اجماع امت کے ساتھ وہ تمام روایات موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں۔ کسی نے اپنی جانب سے کوئی حدیث بنائی اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور پھر وہ حدیث لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی، جبکہ حقیقی معنی میں وہ حدیث نہیں ہے، بلکہ کسی ایک انسان کی گڑھی ہوئی بات، جھوٹی بات۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ہر مذہب کے علماء نے اس نماز کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ ہر مذہب کی کتاب میں اس نماز کے خلاف آپ کو فتویٰ ملے گا، چاہے وہ حنفی مسلک ہو، چاہے شافعی مسلک ہو، چاہے مالکی مسلک ہو یا حنبلی مسلک ہو۔ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں حنفی مسلک اور مذہب بہت رائج ہے۔ اس مذہب کی بہت مایہ ناز کتاب ہے رد المختار، بہت مشہور کتاب ہے رد المختار۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے ثابت کرنے کے لیے جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ روایت بالاتفاق موضوع اور من گھڑت ہے، اور اس عمل کو انجام دینے والا بے وقوف ہے۔ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں اس نماز کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لہذا رد المختار کے اندر عبارت ہے کہ بہت سارے لوگ اس نماز کو ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے دھوکہ میں نہیں پڑ جانا کہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں یقیناً یہ عبادت ہوگی، ہرگز نہیں۔ عبادت کے عبادت ہونے کے لیے جمہوریت میجورٹی نہیں شرط ہے، بلکہ عبادت کے عبادت ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اسٹیمپ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ عبادت عبادت ہے، تبھی وہ عبادت ہوگی۔ اسی طریقے پر دیگر جتنے مذاہب ہیں، مذہب مالکی ہو یا مذہب شافعی ہو یا مذہب حنبلی ہو، ہر مذہب کے علماء نے واضح طور پہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نام کی کوئی نماز رجب کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں، بلکہ جو روایت ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ اور رد المختار کے اندر جو عبارت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس نماز کی ایجاد سن 480 ہجری میں کی گئی تھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے 400 سال کے بعد لگ بھگ۔ اب بتائیے کہ اگر یہ نماز عبادت ہوتی، اچھا کام ہوتا، تو کیا وہ ہستی جسے اللہ رب العالمین نے پورے عالم کے لیے ہدایت، رشد، خیر اور بھلائی کو دے کر کے مبعوث کیا تھا، وہ ہستی اس عبادت سے محروم رہ سکتی تھی؟ کیا وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، دین اور شریعت کو امان سمجھ کر امت تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا تھا، ایسی ہستی یعنی صحابہ کرام اس عبادت سے محروم رہ سکتے تھے؟ تابعین اعظام جنہوں نے صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی، انہوں نے اس عمل کو انجام نہیں دیا۔ ائمہ، فقہاء، چاروں کے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک، کسی نے اس عبادت کو انجام نہیں دیا۔ اگر یہ عبادت ہوتی تو ان بڑی بڑی بزرگ ہستیوں سے کیا یہ عبادت چھوٹ سکتی تھی؟ ایک عقل رکھنے والا انسان بھی تھوڑا سا غور کرے تو حقیقت اس کے سامنے واضح ہو سکتی۔ لہذا اس مہینے میں اس نام کی یا کسی بھی نام کی کوئی خاص نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دو بڑی بڑی بدعتوں کا آج کے خطبے میں بیان ہوا۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کے بعد کی جو اور دو بڑی بڑی بدعتیں ہیں اس کا آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بدعات و خرافات سے بچا کر رکھے، توحید اور اللہ کی وحدانیت کو اس دنیا میں قائم کرتے ہوئے جب ہماری موت آئے تو آئے، اور ہم اسلام اور ایمان پر
قائم و دائم رہتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کریں. هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خلاصہ یہ کہ رجب کے مہینے میں صرف ایک فضیلت رجب کی ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک. پہلی چیز. دوسری چیز، اس فضیلت کے علاوہ جتنی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے کوئی بھی فضیلت رجب کے مہینے کے ساتھ ثابت نہیں ہے. تیسری چیز، عبادت کے عبادت ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس عبادت کو عبادت اللہ اور اس کے رسول نے قرار دیا ہو. اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی عمل کو کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دے کہ یہ عمل عبادت. چوتھی بات، رجب کے مہینے میں جن جن اعمال کو یہ کہہ کر انجام دیا جاتا ہے کہ یہ عمل عبادت ہے، در حقیقت وہ عمل عبادت نہیں ہے، ثواب کا باعث نہیں ہے، اجر کا باعث نہیں ہے، بلکہ گناہ کا، عتاب کا اور عذاب کا باعث ہے، اور اس عمل کو بدعت کہتے ہیں. چوتھی بات، رجب کے مہینے میں خاص طور سے روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے خاص طور سے ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر کوڑے مارے ہیں جو خاص طور پر رجب کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. پانچویں بات کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے. اگر یہ نماز خیر اور بھلائی اور اجر اور ثواب کا باعث ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو رکھتے، صحابہ کرام ضرور رکھتے، تابعین اعظام ضرور رکھتے. کم از کم ائمہ اربعہ جو چار ہیں ان سے تو اس نماز کا، اس عبادت کا ثبوت ملتا ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملتا. بلکہ حنفی مذہب کی ایک کتاب کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. انہوں نے لکھا کہ اس نماز کی ایجاد 480 ہجری میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے تقریباً 400 سال کے بعد اس نماز کی ایجاد ہوتی ہے، انوینٹ کیا جاتا ہے اس عبادت کو. لہذا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.